بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ زمانہ جاہلیت میں ذباب نامی ایک شخص بت پرست تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ذباب کے بت کا نام قراص تھا۔ ایک بقرہ قراص کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون بت پر چڑھایا اور 10 بستہ عرض کی، آپ میں سب قدرت ہے، اپنی عنایت سے مجھے کوئی شکار عنایت فرمائیں۔ بت کے اندر سے آواز آئی، جاؤ تمہارے خیمے کے پاس ایک کتا ملے گا، اسے تم پال لو، وہ تمہارے لیے شکار پکڑے گا۔ بت کے منہ سے یہ کلام سنتے ہی ذباب نے خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آ کر دیکھا کہ ایک سیاہ کتا کھڑا ہے۔ ذباب نے اسے پکڑا تو وہ دم ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ذباب نے اس کتے کا نام حیاس رکھا۔ وہ رات دن شکار کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ کتا جو بھی جانور شکار کرتا پھر وہ ذباب بت کے سامنے لا کر ذبح کرتے اور خون بت پر چڑھاتے اور گوشت مہمانوں کو کھلاتے اور خود بھی کھاتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کتے نے ذباب کو مالا مال کر دیا۔ دور دور سے مہمان آتے اور بت کے ذبیحہ کو خوشی سے کھاتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جب اس کے مکان پر ہر روز مہمان آتے تھے تو ایک دن حسب معمول ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر آیا ہوں۔ جب اس مہمان نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کیں تو خلاف عادت وہ کتا بھی کان لگا کر باتیں سننے لگا۔ جب وہ شخص باتوں سے فارغ ہوا تو ذباب کتے کو جنگل میں شکار کے لیے لے گیا۔ ہرن، نیل گائیں، متعدد جانوروں پر چھوڑا، لیکن کتے نے کسی کو نہ پکڑا بلکہ جانوروں کو پکڑ پکڑ کر چھوڑ دیا۔ ذباب نے کہا، آج کتے کو کیا ہوا؟ کتا تو خاموش تھا، مگر غیب سے ایک آواز آئی کہ ذباب، اس کتے نے ایک بڑی بات کی خبر سن لی ہے، اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم بھی اسے معذور سمجھو گے۔ پس کتے کو گھر لے آیا۔ راستے میں ایک دیو کی صورت کا انسان بھی گدھے پر سوار اور دوسرا شخص بھی اسی طرح سوار سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کے پیچھے ایک حبشی غلام کے ہاتھ میں بڑے زبردست کالے کتے کی رسی پکڑے چلا آتا ہے۔ ان سواروں میں سے ایک نے میرے کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایک کتے شکار کرنا چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ذباب گھر پہنچ کر سوئے تو ایک آواز سنی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو حبشی غلام کے ہاتھ میں جو کتا تھا وہ کتا حیاس کتے کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ حیاس کتے نے اس کتے سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی گھر والا آتا ہے۔ یہ کلام سن کر ذباب نے آنکھیں بند کر لیں۔ حیاس کتے نے ذباب کے قریب آ کر غور سے دیکھا کہ کیا گھر والا جاگتا ہے یا سو گیا۔ غور سے دیکھا تو جان گیا یہ سو گئے، حالانکہ وہ جاگ رہا تھا۔ حیاس نے دوسرے کتے سے کہا، ہاں اب کہو کیا کہتے ہو؟ گھر والا سو گیا ہے اور کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا۔ کالے کتے نے کہا کہ تو نے وہ جو 2 سوار دیکھے، یہ دونوں بڑے قومی سہیکل والے جن تھے، یہ وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان دونوں کو روئے زمین کے جنات اور شیاطین پر مسلط کر دیا ہے، جو بتوں کے اندر بولتے اور بتوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو پکڑ کر ماریں۔ مجھے تو انہوں نے پکڑ کر خوب مارا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھا، اور مجھ سے عہد لیا کہ اب کے بعد میں کسی بت کے اندر نہ جاؤں۔ اے حیاس، میں ہندوستان کے جزیروں میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، تیرا کیا ہے؟ حیاس کتے نے، جو کہ وہ بھی دراصل جن تھا، کہا، جو آپ کی رضا میری بھی وہی رضا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھاگ نکلے اور ایسے گم ہوئے کہ اب تک ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ صبح کو ذباب نے یہ سارا واقعہ اپنی قوم سے بیان کر کے کہا، میں تو مکہ معظمہ جا کر مسلمان ہوتا ہوں۔ قوم سے کہہ کر اور تو کچھ نہ کیا، لیکن علیحدہ ہو کر بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔